الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں قبہ دیکھا، یعنی ایک ایسا کمرہ جس پر گنبد بنا ہوا آپ نے دیکھا، اور صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا فلاں انصاری نے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کیا، حضور نے اعراض فرمایا، سلام تک کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہ ہو، دوبارہ سلام عرض کیا، حضور نے پھر اعراض فرمایا اور جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے کیسے متحمل ہو سکتے تھے؟ ایک صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری درجے کا عشق محبت تھی، اور آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، پریشان ہو گئے اور صحابہ سے بات عرض کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر جا رہے تھے، تمہارا گھر دیکھا جس پر قبہ گنبد تھی، تو ہم سے پوچھا، ہم نے کہا کہ فلاں انصاری نے بنایا ہے۔ بس جیسے ہی اس بات کو سنا فوراً گئے اور اس کو توڑ دیا اور اس طرح زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی اس کا باقی نہ رہا، اور پھر آ کر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی نہیں کی۔ اب اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اس جگہ پر کسی دوسرے موقع پر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ قبہ وہاں نہیں ہے۔ دریافت فرمایا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے معاملے کی وضاحت کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے، مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کے وقت کی جائے، مجبوری کی ہو۔ تو اس سے بعد یہ معلوم ہو رہی کہ مٹی پر، عمارتوں پر، گھروں پر بغیر ضرورت کے اسراف و فضول خرچی سے کام لینا یہ بہت بڑا آدمی کے لیے وبال اور باعث حسرت و افسوس بن سکتا ہے قیامت کے دن۔ اسی طرح سے مساجد جو عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے گھر ہیں اللہ رب العزت کے، مگر فرمایا گیا کہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو مساجد کو نقش و نگار سے مزین کر کے ان پر فخر کریں گے۔ نمازیوں کے دل عبادت سے ہٹ کر سجاوٹ میں لگ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مساجد پر فخر کرنے نہ لگ جائیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ تم بھی مساجد کو اسی طرح آرائش و زیبائش کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت خانوں کی سجاوٹ کی تھی، یعنی دیواروں کو مختلف رنگوں سے سجانا، رنگا رنگ قیمتی قالین بچھانا، چمکتی دمکتی روشنیوں سے مسجد کو چمکانا۔ تو یہ اگر آرائشی اخراجات اگر ہم دیکھیں تو اس حد تک بعض مرتبہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس سے بہت سی اور دوسری ہم مساجد بنا سکتے ہیں، گاؤں میں بنا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں کی، اور جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں رہتے کہ وہ مسجد بنائیں، وہاں پر ہم ایسی دسیوں مساجد بنا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ مسجدیں صاف ہو، ستھری ہو، اور اس میں نمازیوں کے لیے تنگی نہ ہوتی ہو، اور ایک حد تک نمازیوں کے لیے آرام دہ ہو، لیکن اس سے بڑھ کر حد سے زیادہ اسراف کرنا اس کے آرائش میں، زیب و زینت میں، اس سلسلے میں فرمایا گیا۔ سیدنا حضرت ابو الدرداء فرماتے تھے کہ جب تم مساجد کی تزئین و آرائش میں مبالغہ کرنے لگو گے اور قرآن مجید کے نسخوں پر نقش و نگار بناؤ گے تو تمہاری بربادی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے کہ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنی مسجدوں کے اندر اور اپنے گھروں کو بناتے ہیں تو اس میں اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے سادگی سے ہم کام لینے کی کوشش کریں۔ اور احادیث کی شرح کے اندر امام بغوی علیہ الرحمہ نے بات بھی لکھی ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی عبادت خانوں کی تزئین و آرائش اس وقت کی جب انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کی، چنانچہ انہوں نے دین کو ضائع کر کے تزئین و آرائش کو اپنا مقصد بنا لیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔